مسئلہ یہی ہے. دیکھیں مثلا کرکٹ کی مثال لیتے ہیں ہم. ایک بال آتی ہے جو سیکنڈ سے بھی کم عرصے کے لیے ٹچ کرتی ہے کسی بیٹسمین کو, اور وہ ریفلیکس دیتا ہے اس پر کہ جو بھی اس نے کرنا ہے وہ اس کے پاس وقت اتنا ہے. تو اب اس نے جو کچھ اس نے کیا ہے, کہ آپ اس کو بے ساختہ سمجھیں گے کہ یہ بے ساختہ ہو گیا ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ یہ بے ساختہ ہوا ہے. ظاہر ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پہلے سوچے, پہلے بنائے, اینگل نکالے, اس کے بعد یہ سب کچھ کرے. لیکن اس بے ساختگی کے پیچھے ایک بہت بڑی ساخت ہے, ایک بہت بڑی ریاضت ہے. جو چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ بے ساختہ ہے, اس کے پیچھے ایک پورا لمبا پروسیس ہے جو اس کو بے ساختہ نظر آتا ہے. میری نہیں, میں سے بات کر رہے ہیں نا, اور کہہ رہے ہیں مثلا گانے والا آدمی ہے, گانے والا آدمی آپ کو لگتا ہے کہ اس پر آرام سے بیٹھا ہوا کھا گا, جتنی اس نے ریاضت کی ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ جس کو بے ساختہ کہتے ہیں, اس آدمی نے گھر بیٹھ کے یا ریاضت کرنے کے بعد اس خیال کو کیپچر کرنے کا ٹول پہلے سے پالش کر کے رکھا ہوا ہے. جیسے ہی وہ آتا ہے تو اس پہ وہ ڈھل جاتا ہے, جس کو آپ بے ساختہ سمجھتے ہیں. تو یہ جی ہاں جناب, ساتھ یہ بھی ملائیے گا ایک چھوٹی سی بات, کہ یہ جو مانجنے والا ایک کانسیپٹ ہے کہ کچھ تو خود مانجتے ہیں. یہ جو ایلیٹ تھا اس نے تو مانجنے کے لیے ایزرا پاؤنڈ کو دے دی, تو دوسروں سے منجواتے رہے ہیں لوگ. بالکل آپ نے یہ صحیح کہا. اچھا, یہ بات جو اب ہو رہی ہے مجھے یاد آ رہا ہے کالی رات کے گھنگرو, ان کی کتاب تھی آج صدیقی کی. اس کے آغاز میں انہوں نے ایک بڑی عمدہ بحث کی ہے اسی کے بارے میں. اس میں انہوں نے کہا جناب یہ جو کوئی خاتون ہے جب وہ بچہ جنتی ہے تو یہ تو اس کی تخلیقی قوت ہے, اس نے تخلیق کر دی, اسے وہ یوں ہی چھوڑ نہیں دیتی, پھر اسے سنبھالتی ہے, سنوارتی ہے, اس کا خیال کرتی ہے, اس کی تربیت کرتی ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی تخلیق کا یہیں پہ پروسیس ختم نہیں ہو جاتا کہ ایک آپ کو خیال سوجھے اور آپ نے لکھ لیا, اس کے بعد بھی اس کی کانٹ چھانٹ جو ہے یہ تخلیق کا حصہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تخلیق جو ہے بالکل ابھی جو بات کر رہے تھے عابد صاحب, وہ بڑی مناسب بات ہے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ بے توفیق آدمی کے اوپر تو تخلیق اترتی نہیں ہے. یعنی کوئی خیال ایسا آدمی جس سے توفیق ہی نہیں ہے تخلیق کرنے کی, تو اس پہ تو یہ اترے گی نہیں تخلیق. پہلے اسے اس مزاج کا ہونا چاہیے, کوالیفائی کرے گا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ بیج پھینک دیتے ہیں نا مختلف جگہ پہ, تو جو زمین اسے قبول کرنے کے لائق ہوگی وہیں سے اس کی جرمنیشن ہوگی, وہیں سے وہ پھوٹے گا, باقی اسے ضائع کر دیں گے. تو کئی قسم کے کوندے خیال کے آتے ہیں, ہر قسم کے لوگوں کو آتے ہیں, مجھے بھی آتے ہیں, آپ کو آتے ہوں گے, آپ کو آتے ہوں گے, مجھے افسانے کی صورت میں مجھ پہ ظاہر ہوتے ہیں, ان پہ غزل کی صورت میں ظاہر ہوں گے, آپ پہ نظم کی صورت میں ظاہر ہوں گے. تو اس طرح وہی ایک خیال ممکن ہے کہ وہ آیا ہو اور وہ اس کا فارمیٹ آ کے بدل گیا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو ہنر آپ کے پاس موجود ہے, کو آپ نے سیکھا ہوا ہے, وہ اسے قبول بھی کرنے کے لیے اس خیال کو جسے آپ بے ساختہ کہہ رہے ہیں, اس کے لیے ایک سانچہ بنا کے اس نے رکھا ہوا ہے. اس سانچے کے اندر آپ اسے قبول کر لیتے ہیں. یعنی پیالہ جو آپ کا ہے اس میں اتنا آئے گا, جو ان کے پاس پیالہ ہے اس میں اتنا آئے گا. وہ آ رہی ہے بارش خیال کی اور وہ آپ اسے قبول, گویا جو بے ساختہ نظر آ رہی ہے چیز, اس کی قبولیت کے بھی جو مراحل ہیں ان کو بھی دیکھا جانا چاہیے. تیسری چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صنعت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نوبتاً آتا ہے یا نہیں, اس کی تو کئی قسمیں ہیں. وہ تو اس کی کئی قسمیں ہیں, وہ صرف صنعت کاری وہ نہیں ہے, وہ تو پوری صناعی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ آپ تخلیق کے اندر کن کن رخوں سے آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کو اگر آ جاتا ہے پہلے تو پھر آپ بے توفیقے نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں تو آتی ہیں لیکن وہ آپ کے اندر دل وہ اتنا ہے نہیں گہرا کہ ان چیزوں کو اتنا ملائم کر سکے, ان کو اتنا سبلائم کر سکے کہ وہ خیال جو صنعتوں کے استعمال کے بعد سبلائم ہو جاتا ہے اور بہت جا کے ایک تخلیقی سطح پہ اس میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے, تو وہ آ جائے گی. تیسری بات جو ابھی حفیظ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ جو قبولیت ہے, یہ قبولیت اور مقبولیت دونوں جو ہے یہ ان کا فارمولہ لل ٹپ ہے.
इनका कोई फार्मूला नहीं है। अगर ये कबूल हो जाए तो ये मत समझिए कि वो तख्लीक आला है। मजीद अमजद की मिसाल आपके सामने, जिंदगी भर उनको कबूल नहीं किया गया, तो क्या हुआ, अब बाद में कबूल कर लिया गया। तो ये कबूलियत मकबूलियत जो है ये कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं आपके पढ़ने वालों की। एक आम आदमी है जो सिर्फ ऊपर वाली सतह पे पढ़ने वाला है, तो वो वैसी तकनीक पसंद करेगा जो उथली होगी। जो जरा गहरा है तो उसके अंदर वो दूसरे लेयर के मैंने भी उसमें देख लेगा। जो जमालियात जिसकी जरा बेहतर है, यानी खूबसूरती जिसे पसंद है, हुस्न को भी, हुस्न को पसंद करना भी, या हुस्न को तलाश करना, या हुस्न का आंख में खुलना भी, ये भी अल्लाह मियाँ की तरफ से आता होता है ना, और उसकी तरबियत भी होती है। तो ये जब तक नहीं होगा तो वो ज़ाहिर है उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये बातें तो हैं, ये सारी चीजें मिलके तख्लीक बनाती हैं। अब रह गए ये जो तख्लीक, ये कारी साथ लगाया है, शायद ये कारी की जरूरत नहीं थी। तख्लीक क्या क्या, तख्लीक सनत, फन और हुनर अलग कोई शय। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जहां ये एक शय हो जाती हैं वहां जाके तख्लीक बनती है। वरना वो एक वैसी बात है कि आपके पास एक बहुत अच्छी नस्ल का बीज था, बहुत आला किस्म का बीज था, बहुत कीमती बीज था, आपने पत्थर के ऊपर फेंक दिया है तो उसने क्या उगना है।